یہ حیران کن سوال ہے، میری بالکل وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں یہ بات آئی۔ افسر شہزاد صاحب ہیں، جوہر ٹاؤن، لاہور۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کی حکومت ہوتی ہے آپ اس کی سائڈ پہ ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ہی پاگلوں والی بات ہے، یہ تو بہت ہی احمقانہ۔ شہباز شریف تھے تو آپ ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے ہو، خدا کی پناہ یار، میں کوئی ڈرائنگ روم میں گپ لگاتا ہوں؟ میں تو لکھنے والا آدمی ہوں، الیکٹرانک میڈیا تو کل کی بات ہے۔ میں تو 28 سال سے ڈیلی کالم لکھتا ہوں اور ٹاپ کے اخباروں میں لکھا ہے ہمیشہ۔ تو ساری گواہی ہیں۔ کون پاگل ہے جو اس طرح کی بات کر سکتا ہے، اور کون ہے جو اس کی بات سنے گا؟ ضیاء الحق کے زمانے میں جیلیں کاٹیں، نواز شریف کی ٹوتھ اینڈ نیل اپوزیشن، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی۔ وہ خدا کا خوف کریں یار۔ اچھا، انتہا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس کو میں نے سپورٹ کیا اقتدار میں آنے سے پہلے، آل آؤٹ، ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ کون ہے جو اس طرح کی، مطلب جھوٹ بولنے کی، بکواس کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مطلب کوئی ریزنیبل سی بکواس ہو تو بندہ سن لیتا ہے۔ تو جن لوگوں کو میں نے سپورٹ کیا، میں تو اب کرٹیسائز کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ 1 سال بمشکل ہوا تھا پی ٹی آئی کی حکومت، جب میرے بے شمار جو کولیگز ہیں، دوست ہیں، ان لوگوں نے کالم لکھے کہ اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ حسن نثار جیسا بندہ بھی ان کو کرٹیسائز کرنے لگ گیا۔ تو بھائی میں نے تو زندگی میں کبھی یہ سوچا ہی نہیں، میرا تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ حیرت انگیز بات آپ نے لکھ دی افسر شہزاد صاحب، پتہ نہیں کون پاگل ہوں گے، انہیں کہیں کہ 2-4 مثالیں۔ ہاں، شہباز شریف کی دیکھیں، 2 چیزوں کو میں نے سپورٹ کیا تھا۔ میں نے ان کی جتنے پروجیکٹس ہیں، یہ میٹرو، شیٹرو، اورنج ٹرین، میں نے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھنی تھی۔ ہاں، جب انہوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی قائم کی اور اس نے کارنامے دکھانے شروع کیے، ایک بچی ہوتی تھی، میں نام بھول گیا اس کا، عائشہ ممتاز نام تھا۔ اور جب بڑے بڑے یہ فنے خان ننگے ہونے شروع ہوئے کہ فلاں فیکٹری میں جی وہ روز اتنے ہزار یا مہینے میں اتنے لاکھ لیٹر جعلی دودھ بن رہا ہے کیمیکل سے۔ اچھا، بڑے بڑے جو یہاں فوڈ کی چینز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اچھا نہیں لگتا، ان پہ چھاپے پڑے، اندر سے گند نکلا، ان کے ملازمین جو تھے وہ کسی کو یرکان ہوا ہے، کوئی جانڈس وانڈس پتہ نہیں، اس طرح کے نیلز گندے۔ اچھا، بڑے بڑے مشہور ریسٹورنٹس ایم عالم روڈ کے اور ادھر ادھر، جب انہوں نے چھاپے ادھیڑنا ان کو شروع کیا تو میں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی میں خود بیوقوف بن رہا تھا کہ میں دیکھ کے کہ یہ فورن چین ہے، اچھا بچوں کو اجازت دی کہ بھی ٹھیک ہے وہ ہوم ڈلیوری ہے، منگوا لیا کرو۔ پتہ لگا وہاں بھی گند ہے، چونکہ وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں نا، یہاں وہ ہمارے کلچر میں آ کے یہ جو بڑے مشہور نام ہیں، یہ برگر شرگر جو بیچتے تو میں نے اپنے گھر میں بین کر دیا۔ اور میرے دل میں یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے لیے باقاعدہ دعا نکلی کہ میں جو ایک مناسب ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھے بھی ایجوکیشن کی ضرورت تھی جو مجھے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے دی۔ اس ملک میں کروڑوں لیٹر دودھ کیمیکل سے بنتا ہے، جگہ جگہ چھاپے اور یہ وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی زمانے میں ان کے ایک ڈی جی تھے نور الامین، اب وہ لوکل باڈیز کے سیکرٹری ہیں، ان کو میں نے پھر وہ بعد میں آئے ان کے کیپٹن عثمان جو آج کل کمشنر ہیں لاہور کے، تو میں نے ان لوگوں کو دل کھول کے سپورٹ کیا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ میں نے شہباز شریف کی گورنمنٹ کو، یار کوئی تو بندہ شرم حیا کرتا ہے۔ پتہ نہیں کون ہوں گے جو لوگ یہ بات کرتے ہوں گے، کبھی ان سے پوچھ لیں کہ یار کوئی پرانی کوئی 2-4 کالم ہی ریپروڈیوس کر دو نا، کوئی بات کرو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، فضول بات۔ یہ بجٹ حقیقی طور پہ عوام دوست ثابت ہوگا؟ عبداللطیف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں بجٹ میں نہیں دیکھ سکا، نہ میں سن سکا ہوں، نہ میں نے ٹی وی دیکھا ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا عوام دوست ہوگا، عوام دوست نہیں ہو سکتا۔ ان حالات میں اگر تھوڑا سا بھی
اس میں نرمی ہو، تھوڑا اسپیس مل جائے، لوگوں کو سانس لینے کا موقع مل جائے، تو اس حد تک تو توقع کی جا سکتی ہے۔ عوام دوست بہت عجیب و غریب بجٹ ہوتا ہے حضور۔ جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہاں عوام دوست بجٹ ہوتے ہیں، جہاں وزیر اعظم اگر ناشتہ سرکاری کھاتے میں کر لے تو عذاب بن جاتا ہے، جہاں بچوں کی ایجوکیشن اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جہاں شہری کا صحت کے مسائل اس کے ہوتے، یہ عوام دوستی ابھی دور کی بات ہے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ بجٹ میں نے نہیں دیکھا، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن بہرحال چونکہ آپ کا سوال تھا، اس کا جواب جتنا میں دے سکتا تھا میں نے دے دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کیف علی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ چہروں کو بے نقاب کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بے نقاب تھے، یہ ننگے تھے۔ اس ملک کا بچہ اس ملک کے ڈاکوؤں کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن ہماری نفسیات بہت عجیب ہے۔ ہماری نفسیات کیا ہے کہ سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد، مزید واضح ہو جانے کے بعد بھی اندازہ لگائیں کہ نون لیگی بھائی ہمارے جو ہیں کہتے کیا ہیں، کھاتے تھے تو لگاتے بھی تھے، یعنی وہ ان کو ڈیفینڈ بھی جب کرتے ہیں تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چور ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کھاتے کتنا تھا اور لگاتے کتنا تھا۔ یہ لوگ اگر یہ صرف 5-10% کھاتے اس ملک کا تو یہ ملک جنت میں تبدیل ہو چکا ہوتا، ہمارا کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر ابیوز نہ ہو رہا ہوتا، ہمارا نوجوان آج بے روزگار نہ ہوتا۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہاں دودھ کی نہریں بہنے لگتی، لیکن آپ یقین کریں یہ ملک آج جس سال میں اس سے کئی گنا بہتر ہوتا۔ انہوں نے لگایا بہت کم، کھایا بہت زیادہ، اور لگانے کے پیچھے بھی بنیادی طور پہ جو موٹیویشن تھی وہ اس لیے تھی کہ جب آپ لگاتے ہو تبھی تو کھاتے ہو۔ باقی جو بار کی وارداتیں ہیں بیرون ملک جن کا عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ آئی پی پیز، یہ وہ کس بھاؤ کیا کون سا سودا کہاں کر دیا، وہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جو لوکل جس کو پروجیکٹس کہتے ہیں، مثلاً میں آگے ایک سوال آئے گا جس میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوئی، میں نے میٹرو کو اپوز کیا تھا، میں خاصا ویل ٹریولڈ آدمی ہوں، میں 80s بلکہ 81 سے ہی میں نے انٹرنیشنل ٹریولنگ شروع کی، تو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ میٹرو کے فوائد کیا ہیں، میٹرو کتنی اچھی چیز ہے، لیکن ترجیحات ہوتی ہیں۔ ایک گھر کا سربراہ کیا کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اگر وہ رینٹڈ گھر میں ہے کرائے کا سوچے گا، اپنے گھر میں ہے وہ اپنے بلز کا، بچوں کی فیس، اس کا ٹیوٹر، ہیلتھ، بنیادی ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ ان چیزوں پہ توجہ دے گا۔ وہ بہت ہی بد نصیب ہوگا، بہت ہی جاہل ہوگا جو بچوں کی ویلفیئر، ان کی ہیلتھ، ان کی ایجوکیشن کی کاسٹ پہ قسطوں پہ جا کے گاڑی لے آئے، وہ بہت کم ظرف ہوگا، کم ذہن ہوگا۔ سو چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی، پریورٹیز ہوتی ہیں۔ تو میں نے یہی آرگیومنٹ، اسی طرح کے آرگیومنٹس دے کے میں نے اس بات کو اپوز کیا تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے ان کے چند پروجیکٹس کو جو مجھے بہت اچھے لگے میں نے ان کو بہت اپریشیٹ بھی کیا۔ میں نے زندگی میں یہ حرکت کبھی نہیں کی کہ جی آپ کی مخالفت میں نے برائے مخالفت کرنی ہے، میرا رب معاف کرے یہ گناہ عظیم ہے، اور اگر میں نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے تو سپورٹ برائے سپورٹ ہی کرنا ہے، میں پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرتا ہوں۔ سو اس لیے بے نقاب تو یہ پہلے تھے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ جو نقاب ہماری عقلوں پہ پڑے ہوئے ہیں،
جو نقاب ہمارے ضمیروں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ کوئی الٹ دے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ نہیں، ہم 2 سال اور پتھر باندھ لیں گے اپنے پیٹ پہ اور جبر برداشت کر لیں گے، لیکن مل جل کے اس ملک کو ٹریک پہ واپس لے آئیں گے۔ عمران خان اپنے حصے کی غلطیاں کر رہا ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات، اللہ پالنا کرتا ہے خوش نیت آدمی کی، دیانتدار۔ مجھے پتا ہے ارد گرد چور چکار بھی ہیں، مس گائیڈ کرنے والے بھی، سب کچھ ہیں۔ چونکہ ہمارا نیشنل کیریکٹر کیا ہے، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میں بھی پاکستانی ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں۔ سو اس لیے ٹھیک ہے، یہ کرٹیسزم اور یہ بات میں کرتا بھی رہتا ہوں، جہاں بہت ضروری سمجھتا ہوں وہاں کرٹیسائز بھی کرتا ہوں۔